السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ان پر پڑھتے ہیں درود شریف۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر۔ حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ درست ہے یا غلط ہے۔ اکثر گھروں میں اپنے رشتہ داروں کو لے کر اپنے گھر میں بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے۔ اچھا سوچیں گے تو پھر اچھا سلوک بھی کریں گے۔ اس لیے قطعاً یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں رشتہ دار اس میں یہ خامیاں ہیں، اس پر بات کرنے کے بجائے اس پر بات کریں کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں۔ اس کا صرف ایک فائدہ نہیں، کئی فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپس میں ناچاکی جو ہے وہ نہیں بڑھے گی، تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ یعنی ہمیں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا چچا جو ہے اس میں یہ خوبیاں ہیں، ہمارے بچوں کا ماموں جو ہے اس میں یہ خوبیاں ہیں۔ گھر میں جب آپس میں بات ہو تو اس طرح سے ہی کریں تاکہ بچے جو ہیں وہ بھی اپنے بڑوں کے لیے اچھا سوچیں، ان کے اندر بھی ایک اچھی سوچ ڈیولپ ہو۔ تو اس طرح سے آنے والے کل میں آپ بچوں کو ایک اچھا ماحول دے کے اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، ان کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں، ان کی اچھائیوں پہ بات کرتے ہیں، تو آج کا ماحول جو ہے وہ بھی درست ہو سکتا ہے۔ نہ کہ ہر وقت دوسروں کی خامیاں نکالتے رہیں، ان پر بحث و مباحثہ کرتے کرتے ہم غیبت کا گناہ جو ہے وہ بھی اپنے ذمہ لیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم خوبیوں پہ بات کریں گے ماحول بھی اچھا ہوگا اور اس گناہ سے یعنی غیبت سے بھی بچے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم ہر وقت تنقید کریں گے، غیر ضروری جو ہے وہ کسی پر اس کی خامیاں نکالیں گے، تو اس پر ہمیں الٹا غیبت کرنے کا گناہ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ ماحول بھی بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آئندہ سے کوشش کریں کہ ہم نہ صرف اپنے رشتہ داروں بلکہ اپنے آس پاس کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہمیشہ اچھا سوچیں اور ان کی اچھی سوچ کو اپناتے ہوئے ہمیشہ دوسروں سے اچھا سلوک کریں۔ اسی میں آج کی آپ کی بہلائی بھی ہے اور اسی میں آنے والے کل میں آپ کے بچوں کی بہلائی بھی ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمیں آنے والے کل میں اس کے اچھے نتائج اور اچھے حالات جو ہیں وہ میسر آ سکیں۔ اس کے بعد
اب ہم بات کریں گے عام روٹین کی، تو سب سے زیادہ جو بات کرنے کو بار بار جی چاہتا ہے وہ فلسطین میں ہونے والے ظلم پر بات کرنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ وہاں پر ہمارے ہی مسلمان بھائی جو ہے، ہمارے ہی مسلمانوں کے بچے جو ہیں، ہمارے ہی مسلمانوں کی عورتیں جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں۔ ہمارے ملک میں احتجاج ہوا ہے، بہت کم ہوا ہے، اور اسی طرح سے اگر ہمارے ملک میں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ہوا ہے تو وہ بھی کم ہوا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کوک نہیں پینی، ہم نے اسرائیل کے بنے ہوئے ایریل سے کپڑے نہیں دھونے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے ان کی مزید کمپنیاں جو یہاں کام کر رہی ہیں، مثلا لیز ہے، وہ بھی نہیں کھانی ہے۔ اسی طرح سے جتنا بھی ہو سکتا ہے مختلف طریقوں سے جتنا بائیکاٹ ہو سکتا ہے ان کی مصنوعات کا کیا جائے، تاکہ کم از کم وہاں جا کے ہم لڑ نہیں سکتے، وہاں جا کے ہم فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، تو کم از کم جہاں بیٹھے ہوئے اسرائیل کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کر کے ہم اسرائیل کی جو رسد ہے اس کو تو روک سکتے ہیں، اپنے فلسطینیوں کے لیے آواز بھی بلند کریں اور ساتھ ساتھ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کا استعمال ختم کر دیں۔ نہ مکڈونلڈ جانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں KFC سے جا کے کھا کے ہی پیٹ بھرے گا، اس لیے ہمیں مکمل طور پر ان کے اداروں کو، ان کی کمپنیوں کو جتنا بھی ہو سکے مالی طور پر، معاشی طور پر نقصان پہنچائیں، ان کا مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، اور اپنے ملک میں اپنے ملک کی مصنوعات جو ہیں ان کو استعمال میں لائیں، اور زیادہ سے زیادہ فلسطینیوں کی حمایت میں جو آپ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ جو آپ لوگ جتنی بھی مختلف آتی ہیں پوسٹیں ان کو آگے شیئر کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ ہر حال میں وہ پوسٹیں ضرور آگے شیئر کی جائیں جن میں فلسطینیوں کی حمایت ہو اور اسرائیل کی مخالفت ہو، ان کو ضرور جو ہے نا آگے شیئر کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلومات ملیں۔ اسی طرح سے ہمیں آگے بات یہ بھی کرنی ہے کہ ہمیں خود بھی پہلے نمبر پر سچ بولنے والا پاکستانی بننا ہے، جھوٹ سے بچنے والا پاکستانی بننا ہے۔ خاص طور پر ہم پانی کو بلا وجہ ضائع کرتے ہیں، اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ آنے والے کل میں ہماری نسلوں کو پانی جیسی نعمت جو ہے وہ بھی میسر رہے۔ اسی طرح سے ہمارے اندر بے بہا خامیاں ہیں، ان خامیوں کو نوٹس لیں، ان پر غور کریں، توجہ دیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، صرف ایک شعبہ نہیں، ہمیں ہر شعبے میں کوتاہیوں کا سامنا ہے، اس کوتاہیوں کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کریں، اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں جلد از جلد الیکشن بھی ہوں اور عوامی حکومت، جمہوری حکومت جو ہے وہ برصدر اقتدار آ کر عوام کی فلاح کے منصوبوں پر عمل کرے۔ اسی طرح سے ہمیں ہر وقت یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ غیبت سے بچنے کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے خلاف بات کرنے کی بجائے ہمیشہ دوسروں کی خوبیوں پر بات کریں، خامیاں نکالنے کی بجائے خوبیاں جو ہیں ان کو اجاگر کریں، ان کو آگے بڑھائیں۔ آنے والا کل یقیناً پاکستانیوں کا، یقیناً مسلمانوں کا اچھا ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے دین پر، اپنے پیارے مذہب پر اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں تو ہم یقیناً کامیاب ٹھہر سکتے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، میں یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو جلد از جلد درست کرنے کی طرف آئیں، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں بھی۔ یہی آپ کی اور آپ کے آنے والے کل میں آپ کے بچوں کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچئے، اچھا کیجئے، اسی میں کامیابی ہے، اور یہی پاکستان اور پاکستانیوں کے پیارے مذہب اسلام کی کامیابی ہے۔ پیارے پاکستانیوں، اس بات کے ساتھ کہ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔